اللہ تعالیٰ نہ ملائکہ کو لے کے آیا، نہ انبیاء کو لے کے آیا، نہ تورات کو لے کے آیا، نہ زبور کے لے کے آیا، نہ انجیل کو لے کے آیا۔ براہ راست رسول خدا کی گواہی کے لیے ایک اللہ تعالیٰ نے اپنا نام دیا کہ میں خالق ہوں، اپنے حبیب کو بنانے والا، میں نبوتیں بانٹنے والا ہوں، اور دوسرا جو ہے اپنی مخلوق میں سے جو رسول خدا کے بعد سب سے عظیم ہے، جن کو انفسنا و انفسکم کہہ کر خطاب کیا گیا ہے، تو وہ علی ابن ابی طالب ہیں۔ ایک تو پہچان یہ ہوئی کہ رسول خدا کی شہادت میں یا اللہ ہے یا علی ہے۔ سبحان اللہ۔ دوسری بات پھر اللہ تعالیٰ ہی کے ذریعے سے پوچھتے ہیں کہ علی کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ جب یہ آیت تطہیر نازل ہوئی، یہ بھی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ رسول خدا نے حضرت علی کو، بی بی فاطمہ کو، امام حسن کو، امام حسین کو اپنی چادر کے نیچے لے کر کہا تھا، پروردگارا یا خالق کائنات، یہ میرے اہل بیت ہیں، یہ وہ ہیں کہ جن سے ہر طرح کی نجاست کو تو نے دور کیا ہے، اور میں دعا کرتا ہوں اور بھی دور فرما۔ ان کا جو ہے وہ میرا ہے، ان کا جو نہیں ہے وہ میرا نہیں ہے، تو بھی ان سے محبت کر۔ یہ الفاظ روشن ہے تاریخ کی کتابوں میں، احادیث کی کتابوں میں، کہ انما یرید اللہ کی آیت یہ جو ہے صرف 4 افراد جو رسول خدا کی چادر کے نیچے آئے تھے ان کی شان میں ہے۔ اب جس سے اللہ تعالیٰ نجاست کو دور کر دے، تمام برائیوں کو دور کر دے، وہ کتنے بلند و بالا ہوں گے، اور ان میں سے ایک علی ابن ابی طالب یہ علی کی پہچان ہے، یہ علی کی پہچان خدا کی طرف سے ہے۔ پھر اللہ سبحانہ، میں صرف قرآن پاک کی انشاءاللہ اس کے بعد میں چند ایک رسول خدا کے ذریعے سے احادیث بیان کروں گا، اس کے بعد صحابہ کرام کی طرف سے ایک اور صلوات بھی دیجیے۔ پھر اللہ تعالیٰ جل شانہ علی کی شان میں یوں فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں، انما ولیکم اللہ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ۔ جتنے بھی مفسرین قرآن ہیں، قرآن پاک کے علوم کو جاننے والے ہیں، وہ سب کے سب تقریباً ان کا اس بات کے اوپر اجتماع ہے، اتحاد ہے، متحد ہیں کہ یہ ولایت جو ہے علی ابن ابی طالب کا حق بنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے آپ کو ولی کہا کہ میں تمہارا ولی ہوں، بس انما حسر کے لیے آتا ہے کہ بس میں تمہارا ولی ہوں۔ پھر کہا رسول تمہارا ولی ہے، اور پھر کہا کہ وہ ولی ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتی ہے، اور حالت رکوع میں انگوٹھی دینے والے سوائے علی ابن ابی طالب کے رسول خدا کے اور پاس بیٹھنے والوں میں سے کوئی بھی نہیں ہے۔ اس لیے اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے خود کو بھی ولی کہا، رسول خدا کو بھی ولی کہا، اور علی ابن ابی طالب کو بھی اپنا ولی قرار دیا ہے، اور ہمارا بھی ولی قرار دیا ہے۔ سلوات یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے علی کی ایک اور پہچان ہوگی۔ یقین کیجئے، خدا شاہد ہے کہ جو کچھ میں نے کتابوں میں پڑھا ہے، جو کچھ صحافتہ میں لکھا ہوا ہے، جو کچھ کتب اربعہ میں لکھا ہوا ہے، اس کو بیان کرنا میرے لیے ناممکنات میں سے ہے۔ جو کچھ قرآن پاک میں بھی لکھا ہوا ہے وہ بھی ناممکنات میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے علی کو کئی طریقے سے مخاطب کیا ہے۔ ٹھیک ہے کہ قرآن پاک میں علی کا نام نہیں ہے، لیکن میں مسلمانوں سے سوال کرتا ہوں، میں صحابہ کرام سے استدعا کرتا ہوں کہ کیا بتائیں علی کا بار بار ان کی صفات کے مطابق ذکر نہیں کیا؟ ہر جگہ پر پورے قرآن میں، بلکہ ابن عباس تو کہتے ہیں کہ جہاں پر بھی یا ایھا الذین آمنوا آیا ہے، اس کا سردار، اس کا سید، اس کے اوپر جو ہے خدا نے برکت دی ہے اور شخصیت کو رکھا ہے، وہ فقط علی ابن ابی طالب ہے، صرف علی ابن ابی طالب ہے۔ اور اس طرح قرآن پاک کی کافی آیات علی ابن ابی طالب کی شان میں ہے۔ میں چاہتا ہوں آپ کے سامنے
ایک آیت کی اور تلاوت فرماؤں کہ اللہ تعالیٰ علی کے بارے میں کیا فرماتے ہیں۔ ہم نے اللہ تعالیٰ سے پوچھنا ہے کہ یا الہی تو پہچان کر کہ علی ابن ابی طالب کون ہے، تو پہچان کروا ہمارے لیے، اور اللہ تعالیٰ نے علی کی پہچان کروائی ہے، مکمل کروائی ہے۔ اللہ اکبر۔ مجھے یہاں پر پہلے یہ شعر یاد آ گیا علامہ اقبال کا، کہ علامہ اقبال نے کیا خوب فرمایا ہے کہ اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر معنی ذبح عظیم آمد پہ سر۔ کیا مقصد؟ کہ بسم اللہ قرآن پاک میں جہاں جہاں ہے، بسم اللہ جہاں جہاں نازل ہوئی ہے، قرآن پاک کی 113 ہے سورتوں میں نازل ہوئی ہے، یا جناب سلیمان نے ملک سبا بلقیس کو خط لکھا ہے تو اس کا بھی آغاز بسم اللہ سے ہے۔ تو علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے بھی قرآن پاک کا مطالعہ کیا، انہوں نے بھی احادیث رسول خدا کا مطالعہ کیا، تو وہ مفکر پاکستان، وہ فلسفی مسلمان، وہ شاعر مشرق ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ علی کو میں نے بائے بسم اللہ کا نقطہ پایا۔ اب آپ دیکھ لیجئے، اب آپ دیکھ لیجئے، اگر بسم اللہ سے با کو ہٹا دیا جائے یا با کے نقطے کو ہٹا دیا جائے تو کیا کیسے آپ آغاز کریں گے؟ تو قرآن پاک کا آغاز بھی با کے نقطے سے ہوتا ہے، اور مولا مشکل کشا خود فرماتے ہیں کہ انا نقطہ تو تحت البا، میں ہی با کا نقطہ ہوں، میں ہی با کا نقطہ ہوں۔ اللہ اکبر۔ اسی کے ضمن میں پھر آگے چلتا ہوں، یہ بھی تفاسیر میں موجود ہے، یہ بھی اہل بیت محمد و آل محمد کی احادیث میں یہ بات موجود ہے، اور ہمارے مسلمان بھائیوں نے بھی کتابوں میں احادیث میں لکھا ہے یہ چیز، کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھتے تھے کہ علی کون ہے تو آپ قرآن پاک کا حوالہ دیتے اور کہتے کہ صراط مستقیم قرآن پاک میں جہاں جہاں ذکر ہوا ہے وہ صراط مستقیم علی ابن ابی طالب ہے، وہ علی ابن ابی طالب ہے۔ بس ہمیں اس بات پر علم ہوا کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ یا الہی ہمیں علی کی محبت مزید عطا فرما، اور ہمیں علی کے راستے پر چلنے کی مزید توفیق عطا فرما۔ علی کا راستہ رسول کا راستہ ہے، اور رسول کا راستہ خدا کا راستہ ہے۔ اب میں اللہ سبحانہ کی طرف سے ایک اور قرآن پاک کی آیت تلاوت کرتا چلوں۔ البتہ اگر میں یہ کہوں کہ اتنا ہی کافی ہے علی کی تعریف کے لیے تو بہت اچھی بات ہے، کیونکہ جتنی میں ڈیٹیل بات کروں گا یہ بات بڑھتی جائے گی۔ ہاں انشاءاللہ اگر آپ چاہتے ہیں تو میں رسول خدا کی نگاہوں میں علی کیا ہے وہ کل کے لیے ہم رکھ لیتے ہیں۔ آج یہیں پر بات کہہ کے ختم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نظر مقدس میں، اللہ تعالیٰ کے قرآن پاک میں علی کیا ہے، علی کیا ہے۔ اور ابھی تک میں نے آپ کو قرآن پاک کے حوالے سے ہی گفتگو کی ہے، اور مسلمانوں کی کتابوں کا حوالہ دے کر، البتہ میں ایک ہی کتاب کا حوالہ نہیں دے سکتا، اس کو میں نے یوں ہی کہا ہے کہ ان کتابوں میں علی کا ذکر موجود ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ علی کا ذکر ایک ہی جگہ پر سمجھیں تو یہ ناممکنات میں سے ہے۔ علی کے فضائل جس نے جو سنے وہ کتابوں میں درج کیے ہیں۔ اب قرآن پاک کی اسی آیت میں جو کہ میری اس ٹاپک کی کہ علی کیا ہے وہ آخری آیت ہے، اللہ سبحانہ اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہیں۔ کیسے فرماتے ہیں؟ جبکہ نجران کے نصارہ عیسائی خود رسول خدا سے ملنے کے لیے آتے ہیں، کون نہیں سمجھتا کہ رسول خدا کے پاس اتنا علم ہے کہ کسی کے پاس نہیں۔ خود مولا مشکل کشا علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں میں نے جو کچھ بھی حاصل کیا ہے اپنے آقا، اپنے مولا، سید و سردار، فخر کائنات، سید الانبیاء، امام الانبیاء، نور خدا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حاصل کیا ہے۔ نہج البلاغہ میں خود مولا مشکل کشا اپنے بارے میں، اپنی بلندی کے بارے میں فرماتی ہے کہ میں کیسے بلند ہوا۔ اے سننے والوں، میرے سامعین، میرے ناظرین،
کہ دیکھیں علی بھی اپنی بلندی کے بارے میں اظہار کر رہے ہیں کہ کون سا میرے لیے مرکز ہے، کون سی میرے لیے شخصیت ہے کہ جس سے میں